بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کورونا کا مسئلہ پاکستان سمیت ساری دنیا میں کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر دنیا کے 213 ممالک میں اس وائرس کا شکار ہونے والے لوگوں کو دیکھیں تو یہ تعداد تقریباً 19 لاکھ سے بڑھ چکی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 1,19,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دنیا میں کورونا وائرس کے ڈر سے لوگوں میں انزائٹی یعنی کہ اضطراب پھیلایا جا رہا ہے، جو وائرس سے زیادہ اموات کا سبب بن رہا ہے۔ کرونا وائرس نے دنیا بھر کی معیشت کا بھرکس نکال دیا ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بھی مندی کا شکار ہے۔ دنیا بھر کے ہوائی اڈے، بندرگاہیں، ہوٹل، خریداری کے مراکز، ٹرینیں، میٹرو، سڑکیں وغیرہ سب ویران ہو چکی ہیں۔ لوگ گھروں میں بند ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس نے پہلے چین میں تباہی پھیلائی، اس کے بعد یہ دنیا کے دوسرے ممالک سے ہوتا ہوا ایران کے سرحدی علاقے تافتان سے زائرین کو نامناسب انداز سے پاکستان کے داخلے کے بعد تیزی سے پورے ملک میں پھیلا۔ خیر، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایران سے آنے والے زائرین کو ملک کے اندر پھیلنے سے روکا جاتا اور پوری یکسوئی کے ساتھ کرفیو نما لاک ڈاؤن کیا جاتا، لیکن حکومت ہمیشہ کی طرح ہر اہم ملکی ایشو پر کنفیوژن کا شکار نظر آئی۔ پاکستان جیسا ملک جس کی آبادی 22 کروڑ پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا گنجان آباد ملک بن چکا ہے۔ بے روزگاری کی شرح سرکاری طور پر 5.9% ہے۔ اس تعداد میں ہر سال 36 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں 10 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی وجہ سے صرف نام کے زندہ ہیں۔ یہ دل دہلا دینے والے فگر پتہ نہیں ہماری سیاسی رہنماؤں کے دلوں پر کیوں اثر نہیں کرتے۔ الیکشن کے دنوں میں اسی غربت اور عوام کو اپنا تماشا اور جادو دکھا کر اپنے اپنے حصے کے ووٹ سمیٹ لیتے ہیں۔ جو زیادہ تماشا دکھاتا ہے اور زیادہ جادوگری دکھاتا ہے وہی عوام سے ووٹ لینے کا دعوے دار ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ ابتر صورتحال جس میں لوگوں کی نوکریاں اور جانیں جا رہی ہیں، اس کا مقابلہ صرف اور صرف ایسی جامع حکمت عملی سے کیا جا سکتا ہے جس میں ریاست کے ساتھ مل کر ہر مذہبی اور سیاسی جماعت اپنے اپنے حصے کا بھرپور کردار ادا کرے۔ لیکن بدقسمتی سے اس نازک لمحات میں بھی سیاسی جادوگر اپنا تماشا دکھا رہے ہیں۔ ایک تو حکومت پہلے ہی نائل ہے، ان سے نارمل روٹین کا ملک چلایا نہیں جا رہا تھا، اوپر سے اب کرونا کا رونا پوری دنیا میں رویا جا رہا ہے۔ جمہوری اور سیاسی سیٹ اپ پر چلنے والے ملک میں عمران خان جیسا حکمران ملکی ترقی میں آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہوتے ہیں۔ پاکستان کی خراب معیشت اور کرونا کی شکل میں آنے والی آفت میں چاہیے تو یہ تھا کہ ان مشکلات کا مقابلہ صرف اور صرف قومی مفاہمت اور ایک ایسی حکمت عملی کے ذریعے ممکن تھی کہ جس میں پاکستان کا ہر شہری، ہر جماعت اور ہر طبقہ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ لیکن یہاں پھر یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن مفاہمت کی یہ فضا پیدا نہیں کر سکتے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ ظاہر ہے عوام کا، جن کے خیالوں میں امیدوں کا جو محل تعمیر کیا گیا تھا وہ دھڑام سے گر چکا ہے۔ حکمرانی دنیا کا سنجیدہ ترین کام ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت وہ یہاں کے غیر سنجیدہ ترین لوگوں کے سپرد ہو چکا ہے۔ نہ تو تحریک انصاف بحیثیت پارٹی اس طرح چل رہی ہے جس طرح پارٹیاں چلا کرتی ہیں، اور نہ ہی حکومت اس طرح چل رہی ہے جس طرح حکومتیں چلا کرتی ہیں۔ اب تو حکومتی ترجمان بھی اقرار کر رہے ہیں کہ پارٹی اور حکومت کو آٹا اور شوگر مافیا نے یرغمال بنا دیا ہے۔ پہلے جہانگیر ترین گروپ غالب تھا اور اب زلفی بخاری اور اسد عمر گروپ غالب آ گیا ہے۔ جہانگیر ترین پر شوگر مافیا کا لیبل لگانے کے بعد اب تو یہ اندرونی لڑائیاں مزید تیز ہو جائیں گی۔ اب میڈیا پر طرح طرح کی افواہیں بھی سننے کو ملا کریں گی۔ لیکن پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ہر طرف مایوسی نظر آتی ہے، اور سیاست کا کیا ہے؟ منافقت اور اقربا پروری کے بازار گرم ہیں۔ سیاست میں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ سیاست کے نام پر عرصہ دراز سے عوام کو شعبدہ بازی کے گھٹیا تماشے دکھائی جا رہے ہیں۔ صرف اپنی پارٹی کی تعمیر و ترقی میں گم سیاسی جادوگر پاکستان کو ہر مشکل وقت میں بھول کر اپنی سیاسی دکان کو چمکانے میں لگے رہتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی جادوگر مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں اور وہ وقت آنے پر ایسا سیاسی جادو دکھاتے ہیں کہ عوام کو جو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بعد میں نظروں کا دھوکہ نکلتا ہے۔ آنے والے 2 ہفتے بہت اہم ہیں۔ ایسا ہی سیاسی جادو چلتا نظر آ رہا ہے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ سیاسی دیگیں پکنے کے لیے رکھ دی گئی ہیں، مگر تحریک انصاف جس انداز سے حکومت میں آئی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ بیک وقت 2 سیاسی دیگیں پک رہی ہیں۔ ایک دیگ تو مسلم لیگ نون پکانے کی کوشش کر رہی ہے
جس سے آپ عمران خان حکومت گراؤ پلاؤ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری دیکھ بہت ہی اسپیشل ہے، اسے آپ صدارتی نظام کی پرہیزی دیکھ کہہ سکتے ہیں۔ نون لیگ نے تو عمران خان حکومت گراؤ دیکھ پکانے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ خبریں گرم ہے کہ عمران خان کے نہایت اہم رہنما عبدالعلیم خان نے رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے کہ علیم خان نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کرتے، عمران خان نے انہیں بلدیات اور خوراک کی 2 اہم وزارتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم جتنی پھرتیاں اپنی حکومت بچانے کے لیے دکھاتے ہیں، اسی طرح غریب عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے بھی کچھ کر دکھائیں تو بہتر ہوگا۔ اپوزیشن کہہ دیتی ہے کہ یہ نائل ہیں، اور حکومت یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی ہے کہ ابھی وہ نئے ہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے اور اس وقت تک یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ معیشت اور روزگار پر تو یہ بہانے اور نااہلیاں قابل قبول ہیں، مگر اب تو سیاستدان لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، جو قوم کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مسلم لیگ نون سیاسی سرگرمیوں کے آغاز کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ سالانہ مالیاتی بجٹ پر اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس بھی متوقع ہے۔ خواجہ آصف اور سعد رفیق کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ پارٹی صدر شہباز شریف نے خواجہ سعد رفیق کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی اور اگلے ہی روز خواجہ سعد رفیق پرویز الہی سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ 20 سال بعد چودھری پرویز الہی سے باضابطہ ملاقات کی۔ ملاقات میں گلے شکوے بھی دور کیے گئے۔ چینی اور آٹے بحران کی رپورٹ میں جہانگیر ترین کا نام آنے کے بعد یہ ملاقات بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ خواجہ برادران نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کر کے اس دیگ کے نیچے آگ لگا دی ہے، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ کہہ کر آگ کو مزید بھڑکا دیا ہے کہ چودھری برادران سے مزید ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ 25 اپریل کو اس رپورٹ کے نتیجے کے ساتھ ہی اس دیگ کے پکنے اور جلنے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جناب، یہ تو تھی سیاسی دیگ میں پکنے والی گرما گرم خبریں، لیکن دوسری دیگ جس کا ذکر ہوا وہ کچھ زیادہ مسالے دار ہے۔ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے تقریباً تمام رہنما بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں یہ دیگ کسی صورت ہضم نہیں ہوگی۔ بلاول بھٹو نوجوان ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس دیگ سے اچھا خاصا حصہ کھانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ یہ خبر بھی اسلام آباد کی فضاؤں میں سنی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی پاکستان کے بہت اہم ادارے کے بڑے عہدیدار سے نہایت اہم ملاقات ہو چکی ہے، جس میں بلاول بھٹو نے اپنی تمام تر خدمات پیش کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی بالکل اسی طرح کے اظہار کی خبریں آ رہی ہیں۔ صدارتی نظام کے نام کی پکنے والی اسی دوسری دیگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ضروری نہیں جو دکھایا جا رہا ہے ویسا ہی ہو سکتا ہے یہ سب نظروں کا دھوکہ ہو، اور اسی دھوکے اور سیاسی جادوگری میں کوئی بڑا آ کر کوئی ایسا بڑا جادو دکھا جائے کہ اس کے بعد سب کچھ سنبھالا جائے اور اس کے اندر سے صدارتی نظام کی پکی پکائی دیگ سامنے رکھ دی جائے، جسے صرف اور صرف صدر مملکت پاکستان ہی کھا سکیں، اور باقی پیچھے رہ جانے والے کچھ سیاستدان ٹاک شوز میں احتجاج کرتے نظر آئیں، اور کچھ سیاستدان ہاتھوں میں برتن اور شاپر پکڑے دیگ کے ارد گرد اپنے حصے کے چاول لینے پر صدر صاحب کے گرد جمع ہو جائیں اور مزے لے کر پھیکے چاولوں کی تعریف سے صدر صاحب کی چاپلوسی میں حسب عادت مشغول ہو جائیں۔ قیام پاکستان سے اب تک وطن عزیز کو حکمرانی کرنے کے بہت سے تجربات میں جھونکا جا چکا ہے۔ ان تجربات کے تھپیڑوں میں عوام بھول چکی ہے کہ پاکستان بنایا ہی اسی لیے تھا کہ یہاں پر اسلام کے دائمی اور ابدی روحانی سیاسی و عسکری اور معاشی نظام کو نافذ کر کے دنیا کے لیے ایک نئی مثال قائم کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو اسلام کی لیبارٹری قرار دیا تھا، تاکہ یہاں ہم ایک نیا تجربہ کریں کہ جو اس سے قبل صدیوں میں کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ غلامی کے بعد پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں ہمیشہ کے لیے انگریزوں کے بنائے ہوئے پارلیمانی نظام کی بدبودار لاش کو جمہوریت کے نام پر گھسیٹا جائے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں کون ہوتا ہوں اس ملک کو آئین دینے والا، جبکہ ہمارے پاس 1300 برس قبل قرآن و سنت کی شکل میں دستور پہلے ہی موجود ہے۔ دین اسلام کا کمال ہی یہی ہے کہ یہ اس قدر متحرک ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں جدید ترین ہی رہتا ہے۔ اس کے نظام سیاست و حکمرانی میں فوجی یا سول حکمران کا فرق سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تمام مسلمان حکمران سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آنے والی صدیوں تک خود ہی سپہ سالار بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی۔ آپ ایک مسلمان حکمران کو امیر کہیے، سلطان کہیے، خلیفہ کہیے یا پھر صدر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اللہ کے اشارے کا انتظار ہے کہ وہ پاکستان میں ایسے مرد کلندر کو حکومت سونپے جو اسلام کے روشن دستور کو نافذ کر سکے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایسی حکومت دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔